حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور جب ان سے فارغ ہو گیا تو رحم یعنی رشتہ داری نے کھڑے ہو کر کہا، یہ رشتہ داری ختم کرنے سے پناہ مانگنے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے رشتہ داری، کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ میں اس سے ملوں گا جو تم سے ملیں گے، اور ان سے تعلق نہ رکھوں گا جو تم سے تعلق نہیں رکھے گا۔ رحم یعنی رشتہ داری نے کہا، جی ہاں اے اللہ، میں ضرور راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تو تمہارا حق ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو یہ آیات پڑھو۔ ترجمہ: قریب ہے کہ اگر تمہیں حکومت دے دی جائے تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنی رشتہ داریوں کو توڑ ڈالو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، پھر ان کو بہرا اور اندھا کر دیا۔ تو کیا وہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم و زیادتی اور رشتہ داری ختم کرنے جیسا اور کوئی گناہ نہیں جس کی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 روز سے زیادہ تعلق ختم کرے۔ وہ آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے رخ موڑ لیتے ہیں، ان میں سے بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اللہ ہوں اور رحمان ہوں۔ میں نے رحم یعنی رشتہ داری کو پیدا کیا اور اپنے نام میں سے اس کو چیرا، پھر جس نے اس کو ملایا میں اسے ملاؤں گا، اور جس نے اس کو کاٹا میں اس کو کاٹوں گا۔ حضرت جبیر بن معطم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کوئی کاٹنے والا داخل نہیں ہوگا۔ ابن ابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اور سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یعنی رشتہ داری کو کاٹنے والا یعنی اس کا حق ادا نہ کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، 2 گالی گلوچ کرنے والوں نے جو کچھ کہا اس کا وبال شروع کرنے والے پر ہے۔ ان دونوں میں سے جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے یعنی بڑھ کر نہ بولے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مت کہو امہ، یعنی یہ کہنا کہ اگر لوگ احسان کریں گے تو ہم بھی احسان کریں گے، اور اگر لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے، لیکن اپنے نفسوں کو اس امر کا خوگر کرو کہ اگر تم پر احسان ہو تو تم بھی احسان کرو، اور اگر تمہارے ساتھ برائی کریں تو تم بھی ظلم نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، معاف کرنے والے کی عزت کے علاوہ کوئی چیز نہیں بڑھتی، اور جو شخص اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتے ہیں۔